اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وظائف نیٹ ورک کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج پھر ایک نیو ٹاپک اور مجرب وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالی آپ کو ہر طرف سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے برسوں سے رکے ہوئے کام جو آج تک پورے نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ آج کے اس عمل سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کر دے گا اور آپ کی جائز حاجات اور خواہش کو پورا کرے گا۔ بس آپ نے آج کا جو عمل آپ کے ساتھ بتایا جائے گا آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے تمام تر کام ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑے بڑے عاملوں کا، اولیاء کرام کا یہ توڑ ہے، یہ وظیفہ ہے جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ اس عمل کو بہت ہی خاص بنایا گیا ہے جو کہ بزرگان دین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن و سنت کے لحاظ سے مجرب اور قرآنی عمل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہر کوئی اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ پر سب سے پہلے اس عمل کے کرنے کے لیے آپ کو اجازت چاہیے ہوگی، تو میری اجازت یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ صرف ان حضرات کے لیے ہی اجازت ہے جو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے وہی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تبھی آپ کو اجازت دی جائے گی، ادروائز آپ کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ تو وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نیو ویورز کو جو نیو سبسکرائبر ہیں، نیو لوگ ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ وظائف نیٹ ورک کو جوائن کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر رات کے ٹائم ایک چور حاضر ہوا، چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی بٹ اس سے لوٹے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چور ہو تو تم خالی نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے فرمایا کہ مجھے تو ادھر لوٹے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ فرمایا کہ اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے اس کمرے میں داخل ہو جا، 2 رکعت نماز ادا کر اور یہاں سے پھر کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائے گا۔ تو اس نے لوٹے سے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا پر اس سے میرے گھر سے کچھ نہ ملا، تو میں نے اس کو تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، تو اس کو اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ تو اس چور کو عبادت کی ایسی لذت لگی، ایسا اس کو سکون آیا کہ وہ رات کے آخری پہر تک عبادت میں مشغول رہا۔ تو جب حضرت رابعہ بصری جب اس شخص کے پاس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ شخص سجدے میں اپنے آپ کو ہی کوس رہا ہے، وہ خود کو ہی، اپنے نفس کو ہی ڈانٹ رہا تھا کہ اے نفس، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میری اتنی نافرمانیاں کی، نافرمانیاں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی،
کہ میری مخلوق سے ہی تو گناہ چھپاتا رہا، پر اب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہے تو گناہوں کی گٹھلی لے کر میری ہی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے ملامت کیا اور اپنی ہی بارگاہ سے مجھے بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو جب اس شخص کی بات مکمل ہو گئی تو اس ٹائم پہ حضرت رابعہ بصری نے ان سے کہا کہ اے بھائی، رات کیسی گزری؟ تو اس نے بولا کہ میں پوری رات اپنے رب کی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پوری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب العزت نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہوں کو بخش دیا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو اسی ٹائم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، اس شخص نے ایک گھڑی کی عبادت کی اور تو نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو قبول کر لیا۔ تو میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کر لیا؟ تو اچانک سے ہی رابعہ بصریہ نے اپنے ہی کانوں سے آواز سنی کہ اے رابعہ، ہم نے تیرے ہی وجہ سے اس بندے کو، اس آدمی، اس شخص کو قبول کیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کو بخشا، اور تیری ہی وجہ سے اس کو اپنی نزدیکی عنایت فرمائی ہے۔ تو اس واقعے سے آپ کو بھی سبق ملنا چاہیے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں ہر وہ چیز سے نوازتا ہے جس کی ہمیں خواہش تک نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں ہماری تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور بے بہا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ تو آپ سب کے پاس ایک کالے رنگ کا دھاگا تو ضرور ہوگا۔ اگر دھاگا نہیں ہے تو کوئی ڈوری لے لیں یا کالے دھاگے کو ہی ڈبل کر لیں۔ تو اس پہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے ایک کالے رنگ کی ڈوری لے لینی ہے یا نلکی کا دھاگا لے لیں۔ تو اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ دھاگا اتنا ہو کہ آپ کی کلائی میں آسانی کے ساتھ آ جائے، تھوڑا لمبا ہی لینا ہے، کیونکہ اس پہ جب 7 طرح کی گرہیں لگیں گی تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ کی کلائی پر وہ آ جائے، یا کونی کے اوپر والے حصے پر بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر جب آپ 7ویں گرہ لگائیں اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، مطلب کہ اول اور آخر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں آپ نے سب سے پہلے جب آپ پہلی گرہ لگائیں تو اس پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسری گرہ لگانی ہے تو پھر بھی آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسری پر بھی ایسے، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور 7ویں، 7 گروہ پر آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے 40 دن لگاتار، آپ نے 40 دن آپ نے 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 21 دن لگاتار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 21 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 40 دن لگاتار۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو چھوڑ سکتی ہیں، پر اس کے بعد آپ نے 40 دن آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اگر ایک دن بھی آپ کا مس ہو جاتا ہے، آپ غلطی سے نہیں پڑھ پاتے یا آپ کو بھول جاتا ہے، تو پورا عمل آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے پورے ذہن نشین میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو 40 دن پورا کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو اپنی کلائی پر باندھ لیں، یا کونی کے اوپر والے حصے پر بازو پر باندھ لیں، پاؤں میں باندھ لیں، یا شہادت والی انگلی میں باندھ لیں، کہیں پر بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنے حالات چیک کریے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اللہ آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگا دے گا۔ آپ کے آس پاس، آپ کے علاقے میں، آپ کے قریب ترین کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے پاس اتنا رزق ہوگا۔ تو اس لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا نوازے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، 40 دن لگاتار آپ اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے صرف 7 گرے لگانی ہے، اور ہر گرہ پر 21 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے 40 دن صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر آپ اپنے گھر میں رزق کے خزانوں کو خود دیکھیں گے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو جائے، اللہ آپ کو بے تحاشا رزق عطا کرے، تو اس میں سے آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر وظیفہ پسند آیا ہے تو وظائف نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، جوائن کریں، خود بھی جوائن کریں اور دوسروں کو بھی جوائن کرائیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو ہو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔